کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے خوب رحمتوں اور برکتوں والا بنائے، اپنی رحمت سے وہ کام لے ہم سے جو اس کی رحمت کے قریب کرنے والے ہوں۔ آئیے ابتدا میں سنتے ہیں رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ الف لام را، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن اتارا کہ تم سمجھو۔ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين۔ ہم تمہیں سب سے اچھا بیان سناتے ہیں اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحی بھیجی، اگرچہ بے شک اس سے پہلے تمہیں خبر نہ تھی۔ اذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، میں نے 11 تارے اور سورج اور چاند دیکھے، انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا۔ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ کہا، اے میرے بچے، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا کہ وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق۔ اور اسی طرح تجھے تیرا رب چن لے گا اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا، اور تجھ پر اپنی نعمت پوری کرے گا، اور یعقوب کے گھر والوں پر جس طرح تیرے پہلے دونوں باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب علم و حکمت والا ہے۔ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة۔ جب بولے کہ ضرور یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں اور ہم ایک جماعت ہیں۔ إن أبانا لفي ضلال مبين،
بے شک ہمارے باپ صراحتاً ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. یوسف کو مار ڈالو یا کہیں زمین میں پھینک آؤ کہ تمہارے باپ کا منہ صرف تمہاری ہی طرف رہے اور اس کے بعد پھر نیک ہو جانا. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. ان میں ایک کہنے والا بولا یوسف کو مارو نہیں اور اسے اندھے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی چلتا اسے آ کر لے جائے اگر تمہیں کرنا ہے. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید کی آیات بینات الحمدللہ آپ کے سامنے پیش کی گئی. رب العالمین ہمیں ان پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ یوسف کا آج سے آغاز ہوا. رب العالمین جل وعلا نے اس مبارک سورہ میں کئی مضامین کو بیان فرمایا ہے، کئی مضامین اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں. شان نزول اس صورت کا کیا ہے، اس کے حوالے سے علماء نے فرمایا کہ یہودیوں کے کچھ علماء نے عرب کے سرداروں سے یہ کہا کہ تم جا کر نبی پاک علیہ السلام سے یہ سوال کرو کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا کیا قصہ ہے، یہ شام سے مصر کیسے پہنچے، اور یوسف علیہ السلام کا بھی کوئی خاص واقعہ ہے تو ان کے حوالے سے دریافت کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ جو مقام عطا فرمایا ہے یہ کیسے ملا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف کو نازل فرمایا اور اس مکمل واقعے کو یوسف علیہ السلام مصر کس طرح پہنچے اور پھر وہاں کے بادشاہ کیسے بنے، ان ساری ہی باتوں کو رب العالمین جل وعلا نے اس مبارک سورہ میں بیان فرمایا. ایک واقعہ یوں بھی ملتا ہے کہ ایک یہودی عالم نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس وقت آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے. تو وہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو یہ سورت کس نے سکھائی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے مالک و مولا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت مجھ پر نازل فرمائی ہے اور میں اسی کی تلاوت کر رہا ہوں. کچھ اور مکالمہ ہوا اور اس کے بعد وہ شخص اپنی قوم کے پاس واپس چلا گیا اور جا کر اس نے بتایا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن آیات کی تلاوت کرتے ہیں وہ درست ہیں، اور اپنی قوم کو نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لانے کی ترغیب دلائی. تھوڑے ہی وقفے بعد وہ سارے لوگ جو گروہ جس قوم کے پاس وہ گیا تھا، جن سے وہ گفتگو کر رہا تھا، نبی پاک علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کو دیکھا بھی، پھر نبی پاک علیہ السلام کے کلمہ پڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں وہ سب شامل ہو گئے. مدنی چینل کے ناظرین، قرآن کتاب ہدایت ہے، یہ اندھیرے سے اجالے کی طرف لاتی ہے، اس کی طرف بالکل آنا چاہیے. اور الحمدللہ عز و جل اب حرمت والا مہینہ شروع ہو چکا، ماہ رجب، ہمیں چاہیے کہ اس کا بھی ادب و احترام کریں. ان دنوں کی برکت یہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی طرف، اس کے ذکر کی طرف، نمازوں اور روزوں کی طرف آ جاتا ہے. تو آئیے کیوں نہ ہم قرآن کی طرف آئیں. تفسیر صراط الجنان الحمدللہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے اسے پبلش کیا ہے، ہم اسے حاصل کریں. مفتی قاسم صاحب نے بہت پیارے اور ایک عوامی انداز پر اس تفسیر کو مرتب فرمایا ہے. ہم اسے پڑھیں، آیات ہم سے کیا کہہ رہی ہیں، ان میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے. ہم یہ پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی سے بھی اندھیرے دور ہوں گے اور ہم اجالوں کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں ہمارا جو پرٹیکولر ٹاپک ہے وہ ہے ماہ رجب. ماہ رجب الحمدللہ عز و جل شروع ہو چکا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی کیا قدر و منزلت ہے، کیا اہمیت ہے، اس میں عبادت کرنے والوں کو کیا فضائل ملتے ہیں، کیا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. انشاءاللہ ان ساری باتوں کو کوشش کی جائے گی کہ آج سلسلے میں شامل رکھا جائے. ابھی بڑھتے ہیں نعت خواں اسلامی بھائی کی طرف. ماشاءاللہ مدنی رضا بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے کلام سنتے ہیں.
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاء اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. زگے عزتوں دلائے محمد زگے عزتوں دلائے محمد کے گئے عرش زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا. ارے ملک خادمان ملک خادمان سرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا لو خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا لو خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا لو خدا چاہتا ہے خدا چاہتا ہے خدا چاہتا ہے ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. عجب کیا اگر رحم فرما لے گا پر 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 خدا محمد خدا محمد برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اسائے کلیم مجدگائے غضب تھا اسائے کلیم مجدگائے
غضب تھا، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروہ کا سہارا، گروہ کا سہارا، عصائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد برائے جناب الہی، محمد برائے جناب الہی، محمد برائے جناب الہی، محمد برائے جناب الہی، جناب الہی، جناب الہی، برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں نظر آجاری ہو میری زبان پر، 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 محمد 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 خدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں میرے لقائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، تو اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی، دلہن بن کے نکلی، دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، رضا پل سے اب بجد کر
رضا پل سے اب وجد کرتے گزر یہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزر یہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزر یہ پائے کوبا پل سے گزرے گے تیری آواز پر رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے رضا پل سے اب وجد کرتے گزر یہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزر یہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزر یہ غیر رب سلم کے غیر رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں درود و سلام پڑھتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو رجب المرجب کی رجب شریف کی اللہ ہمیں برکتیں بھی عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی عطا فرمائے. الحمدللہ علی احسانہ. دعوت اسلامی کا آپ دینی ماحول دیکھیں، اس میں بھی اور مدنی چینل پر بھی رجب ہو رہی ہے. خالد بھائی، تو پہلے نمبر پر تو تھوڑا یوں خرم بھائی بیان فرمائیے کہ یہ رجب کو رجب کہتے کیوں ہیں، کچھ اس پر گفتگو فرمائے، اور پھر اس کے بعد ہم اس پر بھی آئیں گے کہ یہ رجب شریف یہ کیوں ہو رہا ہے. جی سلمان بھائی، ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے کہ اس نے اس مہینے میں دوبارہ ہمیں سانسیں لینے کا موقع عطا فرمایا. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین کا کرم ہے. رجب کے مہینے کے حوالے سے عرض کروں گا کہ جیسا کہ ابھی آپ نے یہ سوال بھی کیا کہ رجب کو رجب کہتے کیوں ہیں. رجب جو ہے یہ ترجیب سے نکلا ہے. صحیح. ترجیب کا معنی ہے تعظیم. یہ مہینہ ہے تعظیم والا. اس کی یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور یہ تعظیم والا مہینہ ہے. اس کا معنی ہی تعظیم کا ہے. اور دوسرا اس کا ایک معنی یہ بھی ہے تیز بہاؤ کا، تیز دھارا یا تیز بہنے کے معنی میں بھی یہ آتا ہے. تو اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے، عمل کا ثواب زیادہ ملتا ہے. اس کے علاوہ اس کا ایک معنی ہے گونگا ہونا. تو گونگا یہ اس معنی میں ہے کہ یعنی کہ جو سنتا نہیں ہے. اس مہینے کے اندر جنگ و جدال کی آواز سنائی نہیں دیتی، جس طرح کہ قدیم میں دور جاہلیت میں عرب کے لیے بھی جو اہل عرب تھے جو اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر کہا کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی میں، تو وہ بھی اس مہینے کا احترام کرتے تھے، اور اس مہینے میں جنگ و جدال ان کے نزدیک بھی ناجائز تھا. وہ اس مہینے میں جنگ و جدال سے بچتے تھے. تو یہ اس لیے اس کا معنی یہ بھی معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی شور آواز جنگ و جدال کی سنائی نہیں دیتی. اس کے علاوہ اس کے شہر رجم بھی کہتے ہیں. رجم معنی پتھر جو مارے جاتے ہیں. تو اس مہینے کے اندر شیاطین رسوا ہوتے ہیں، انہیں پتھر مارے جاتے ہیں. اس لیے بھی اس مہینے کو یہ رجب کہا جاتا ہے. اچھا، رجب کیوں ہو رہی ہے؟ رجب کی باتیں اتنی کیوں ہو رہی ہے؟ جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بھی یہ جو مہینے ہیں ان کی گنتی 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں سے بھی 4 مہینے وہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے جو حرمت والے مہینے. سبحان اللہ. تو رجب جو ہے یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے. یہ حرمت والا مہینہ ہے، اللہ پاک کے پسندیدہ مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. تو یہ اللہ پاک کا ایک پسندیدہ مہینہ ہے. اور پھر اس کی اللہ رب العالمین نے حرمت والے مہینوں کے بارے میں مزید ارشاد فرمایا اپنی جانوں پر اس مہینے کے اندر ظلم نہ کرنا، جس کے اس حوالے سے علماء کرام نے بیان فرمایا اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے مراد یہ ہے کہ گناہ نہ کریں. اپنی جانوں پر ظلم نہ کریں مطلب گناہ نہ کریں. تو اس مہینے کے اندر گناہ سے بچنے کا خاص اہتمام ہمیں کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کا معاملہ کچھ الگ ہے. اس کے بارے میں بھی آیا کہ اس کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ ایک ایسا ٹائم ہے کہ جس کے اندر عمل کا معاملہ بدل جاتا ہے،
اور عمل کا معاملہ کس طرح سے بدل جاتا ہے کہ عمل کا جو مرتبہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے. گناہ اگر کرے گا بندہ عام دنوں کے بنسبت اس میں اس کا گناہ اس کو زیادہ ملے گا برا کام کرنے کا. اسی طریقے سے نیکی کرے گا تو نیکی کا بھی جو اس کو ثواب ہے وہ عام دنوں کے مقابلے میں بڑھ کر ملے گا. اعمال ہے نا، بہت سارے اعمال اپنے مرتبے کے لحاظ سے بعض مقامات پر بھی اپنے ان کے جو ہے نا مرتبے الگ ہو جاتے ہیں، اور ٹائمنگ بدل جانے کی وجہ سے بھی اعمال کے جو مرتبے میں فرق آتا ہے. مثال کے طور پر ثواب میں یوں جی اس کے ثواب عمل ایک ہی ہے، لیکن بعض سینیریو مختلف ہونے سے، جگہ مختلف ہونے سے، وقت مختلف ہونے سے اس کا جو ثواب ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے اور تو اس کا جو ثواب ہے وہ اور ہے، لیکن اگر وہ باجماعت نماز پڑھتا ہے تو اس کے ثواب 27 گنا بڑھ کر ہے، بہت زیادہ اس کا. اور وہی نماز اگر وہ مسجد نبوی میں پڑھے 50,000 نمازوں کے برابر، اور وہی مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کے اندر اگر پڑھ لے تو پھر اس کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہو جائے گا. تو یوں جگہ بدلنے سے عمل کا جو ثواب ہے اس میں فرق آ گیا، وہ بڑھ گیا. اگر یہ عام جگہ پر پڑھتا، اپنے گھر میں پڑھتا تو اس کا ثواب بہت کم ملتا. ایسے ہی ٹائمنگ بھی بہت زیادہ ثواب کے معاملے میں ڈیپینڈ کرتی ہے. جس طرح کوئی شخص اگر روزہ رکھتا ہے، عام دن میں وہ روزہ رکھتا ہے، اس کا معاملہ کچھ الگ ہے، لیکن وہ اگر رجب کے مہینے میں وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا ثواب زیادہ ہے. اسی طریقے سے کوئی نیکی کا کام آپ کوئی نفل کوئی شخص انسان پڑھتا ہے عام دنوں کے اندر، لیکن وہ نفل نماز اگر وہ رمضان میں پڑھ لے گا اس کو وہی نفل کا ثواب اس کو فرض کے برابر ملے گا. اور فرض پڑھتا ہے رمضان میں تو 70 فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے. تو رجب کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جو ہمارے ملنے والے جو اجر کو ملٹیپل کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، بہت زیادہ اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے. اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر آپ کی بات میں ایک اور بات ایڈ کروں، وقت کے مختلف ہونے سے. جی آپ دیکھیں نفلیں 11 مہینے میں پڑھیں وہ کیا ہیں؟ ان کا ثواب ایک ہی نفل والا ہی ہے، نفل پڑھ رہا ہے نفل کا ہی ثواب ملتا ہے. وقت بدلا ہے، جی رمضان شریف آ گیا ہے، سبحان اللہ. رجب شریف میں یہ دعا پڑھنا سنت بھی ہے، ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، دعا مانگ لیتے ہیں اللہ کے دن سے، اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. آمین. تو کیا ہوا؟ وقت تبدیل ہوا، تو اب نفل پڑھنے والے کو فرض کے برابر ثواب مل رہا ہے سبحان اللہ، وقت کے تبدیل ہونے سے. یہ بڑی آسان سی بات ہے سمجھنے کے لیے. اسی طرح فرض عام دنوں میں پڑھے خالد بھائی، سارا 11 مہینے فرض پڑھے تو وہ ایک فرض کا ثواب اس کا ایک فرض کی طرح ہی ہے. لیکن ماہ رمضان المبارک میں ایک فرض کا ثواب یہ 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے. یعنی دیکھیے وقت تبدیل ہونے سے کیا ہو گیا، ثواب میں بھی تبدیلی ہو گئی. جی جس طرح بھی آپ فرما رہے تھے نا ایک فرض کے برابر، لیکن اللہ رب العالمین تو ایک نیکی کا ثواب 10 گنا بڑھا کر ہی عطا فرماتا ہے. اور پھر کیا کہتے ہیں 700 گنا تک بھی بڑھ جاتا ہے. جیسا انسان عمل کرتا ہے، جتنی اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. بہرحال اس پر امیر سنت نے رجب شریف کے مدنی مذاکروں میں بڑی خوبصورت بات کہی. خرم بھائی اب معذرت میں آپ کے فلو میں مخل ہو گیا. آپ سے جب سوال ہوا کسی عمل کے بارے میں، اس کے ثواب کے بارے میں، تو آپ نے اس کا بڑا جامع اور بڑا آسان اور دوسرے بولنے کے 2 لفظی جواب یہ دیا کہ بھئی جو ثواب کا تعلق ہے یہ اصل اخلاص کے ساتھ ہے. جیسا اخلاص ہوگا ویسا اس کا ثواب ہوگا. کتنی بنیادی اور کتنی آسان سی بات ہے. سبحان اللہ. جی تو جس طرح یہ رجب کے اندر ثواب کا معاملہ بڑھ جاتا ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صحابہ کرام کو اس کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ اللہ رب العالمین کا محبوب مہینہ ہے. اور پھر صحابہ کرام کو اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ جس نے اس مہینے کے اندر یعنی کہ اللہ رب العالمین جس نے اس مہینے کی تعظیم کی اس نے اللہ پاک کے حکم کی تعظیم کی. اور جس نے اللہ پاک کے حکم کی تعظیم کی تو اللہ رب العالمین اسے ایسے اپنی نعمتوں والے باغات میں اس کو داخل فرمائے گا اور اس پر اپنی رضا کو لازم فرما دے گا. اپنی رضا کا اس کو مجدہ اللہ پاک عطا فرمائے گا. تو یہ صحابہ کرام کو مزید ترغیب دلائی. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی راتوں کو عبادت میں گزارو، اس کے دن کو روزے رکھ کر گزارو. اس طرح اس مہینے کو اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گزارنے کا حکم دیا. تو اس مہینے کو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں گزاریں اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کے ساتھ گزاریں. یہی معاملہ گناہوں کا بھی ہے. گناہوں سے بچنا جو ہے پورے مہینے میں ہے، نیکیاں پورے سال کرنی ہے، لیکن خاص طور پر یہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان کے اندر اس کا اہتمام خاص طور پر کرنا ہوگا. واہ جی واہ، سبحان اللہ. ایک بڑی آسان سی بات ہے
اہمیت سمجھنے کے لیے. رجب شریف کی بہاریں ہیں الحمدللہ. عاشقان رسول جو ہے وہ روزے بھی رکھ رہے ہیں, نوافل بھی پڑھ رہے ہیں, قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہے ہیں. رجب شریف کے 6 مدنی مذاکرے یہ بھی الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ہو رہے ہیں. تو اس کو ایک اور بات سے بھی جو ہے وہ سمجھا جا سکتا ہے رجب شریف کی اہمیت کو. جیسے خالد بھائی 2 دوست ہو نا, تو ان میں سے کوئی ایک دوست کہیں پر انویسٹمنٹ کرے اور اسے پروفٹ مل جائے ٹھیک ٹھاک, تو دوسرا دوست شکوا کرتا ہے مینوں کیوں نہیں دسیا, مجھے کیوں نہیں بتایا بھائی, ہمیں بھی بتاتے چلو ہم بھی جو ہے وہ لے ہی لیتے, کچھ ہم بھی انویسٹمنٹ کر لیتے, کوئی ہمارا بھی بھلا ہو جاتا. اچھا کہیں جو ہے وہ کسی نے پلاٹ لیا, اب دوست کو دوسرے کو خبر ملی یار اس نے وہاں, آپ نے یار بتایا ہی نہیں, آپ نے اتنے کا لیا تھا, اتنے کا جو ہے نا وہ ہو گیا. دوبارہ پلاٹ لینے کے معاملے میں بھی ذرا دیکھ بھال کے, انویسٹمنٹ کے معاملے میں, پیسے خرچ کرنے کے معاملے میں, پیسے انویسٹ کرنے کے معاملے میں دیکھ بھال کر جو ہے وہ انسان کو کام بھال کرنا چاہیے. یہ بھی یاد رکھیں. بعض اوقات پروفٹ بندہ سن تو رہا ہوتا ہے, یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا, لیکن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اس پہ کیا ہوتا ہے یہ پھر ایک اگلی بات ہے. اللہ سے بندہ خیر ہی جو ہے مانگے. بہرحال ایک جنرل سینیریو میں بات کر رہا ہوں, تو یار آپ نے بتایا ہی نہیں, اتنی آپ بتاتے چلو کو ہمارا بھی فائدہ ہوتا. ٹھیک ہے, تو یہ دنیاوی اعتبار سے جہاں پہ پروفٹ مل رہا ہے وہاں ہمیں کوئی نہ بتائے تو ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا. یار اکیلے پروفٹ لے لیا, ہمیں تو مطلب ہوا بھی نہیں لگنے دی. ٹھیک ہے, تو یہ ماہ رجب المرجب کا جو یہ بتا رہے ہیں نا, مدنی چینل کی سکرین پر اس کو لے کر آ رہے ہیں, بتا رہے ہیں, بار بار بتا رہے ہیں. سحری اجتماعات دعوت اسلامی الحمدللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے یہ ملک بیرون ملک میں ہو رہے ہیں الحمدللہ. تو یہ اسی لیے ہو رہے ہیں کہ بتا رہے ہیں کہ بھائی رجب شریف کا مہینہ آ گیا, بڑا عظمت والا مہینہ آ گیا ہے, اللہ کا مہینہ آ گیا ہے. عبادت پر قبر بستہ ہو جائیں, اللہ سے جو ہے وہ لو لگائیں, تلاوت قرآن کریں. خواجہ صاحب کا مہینہ ہے یہ, حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا. اور ان کا انداز اگر آپ اس مہینے سے انداز وہاں پر اگر آپ شفٹ کریں موضوع, تو وہاں سے سیکھنے کی ایک بات جو ملتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تو سفر میں بھی تلاوت قرآن فرمایا کرتے تھے. عموماً ان کی تلاوت کی اور بھی وہ ہیں, وہ بھی ہم اس کو لیں گے عنوان کو اپنے جو ہے موضوع کے اوپر, اپنے دن کے اوپر. لیکن ایک بات جو میں نے ابھی یہاں سے لی ہے کہ سفر میں بھی تلاوت قرآن کرتے تھے, یہ میں نے اس لیے لی ہے خالد بھائی کیونکہ عام طور پر جب بندہ سفر کرتا ہے نا اس کی روٹین کیا ہو جاتی ہے, ڈسٹرب ہو جاتی ہے. عام طور پر اگر نماز نفلیں بھی پڑھ رہا ہے تو سفر میں بعض اوقات صرف جو ہے اس کو فرض نماز پڑھنے کا ہی موقع ملتا ہے. ٹھیک ہے, روٹین وہ کیا ہو جاتی ہے, متاثر ہو جاتی ہے. آرام کی روٹین بھی متاثر ہو جاتی ہے, کاموں کی روٹین بھی کیا ہو جاتی ہے, متاثر ہو جاتی ہے سفر میں. لیکن خواجہ صاحب کا, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ, جن کے ہم غلام ہیں, جو غریب نواز ہیں, ان کا انداز یہ تھا کہ سفر میں بھی تلاوت قرآن کرتے تھے. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیے کہ اس لیے یہ ذکر زیادہ ہو رہا ہے تاکہ نیکیوں کی طرف جو ہے وہ قدم مزید بڑھایا جائے. ماشاءاللہ, نیکیوں کی طرف قدم بڑھتا چلا جائے, بڑھانے میں آسانی ہو. اور ابھی سے اگر روزہ رکھنے کی طرف آئیں تو آگے ماشاءاللہ ماہ رمضان تشریف لائے گا. تو ابھی تو الحمدللہ موسم بڑا اچھا ہے اور روزہ رکھنے والے قدر آسانی سے اس کو پورا کر سکتے ہیں. لیکن جیسے اگر رمضان آ رہا ہے اور ان دنوں میں اگر دن گرم ہوئے تو پھر وہ ایک دم سے جب بندہ روزے کی طرف آتا ہے, پورے سال یہی روٹین رہی کہ وہ کھا رہا ہے, پی رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, اور ایک دم سے اتنے لمبے ٹائم کے لیے اس کا رکنا, جس کا مطمع نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو, تو اس کو تو جب بول دیا جائے, جب اللہ کا حکم آ جائے وہ فوراً ہی رک جائے گا. ایسے بڑے لوگوں کی کیا شان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر کان لگائے بیٹھے ہوتے ہیں, اس کے حکم کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ بس اب دن آئے تو میں نے یہ کام کرنا ہے. وہ ایک الگ ہی بات ہے. لیکن ایک ہم جیسے عام لوگوں کے لیے تھوڑا سا ذوق پیدا کرنے کے لیے ابھی سے آ جائیں تاکہ اس وقت فوراً روزہ رکھنا اتنا زیادہ دشوار معلوم نہ ہو. اللہ کریم ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے. سلمان بھائی, ایک بات جس طرح آپ ثواب بڑھنے کے حوالے سے ارشاد فرما رہے تھے, اس پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کچھ مدنی پھول ہیں, وہ پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے, احادیث میں پڑھا ہے, علماء سے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
قیامت کے دن نیکیوں کو جو ثواب عطا فرمائے گا وہ گن گن کر نہیں بلکہ تول تول کر عطا فرمائے. اللہ اکبر. ارشاد فرمایا گننے میں تو کمی ذاتی کوانٹٹی کے اعتبار سے ہو جائے گی، تعداد کے اعتبار سے ہو جائے گی. فرمایا لیکن یہاں پر تولا جائے گا اور تولا اخلاص پر جائے گا. اللہ جتنا اخلاص زیادہ ہوگا نیکی کا عمل اتنا زیادہ ہوگا. تو اسی طرح بندہ ایک نیک عمل میں اپنی نیتیں بڑھا لیتا ہے تو پھر بھی ثواب بڑھ جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف لو لگائے، اخلاص کے ساتھ روزے رکھے، انشاءاللہ یہ وزن دار عمل ہوں گے اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بیڑا پار لگانے والے ہوں گے. سبحان اللہ. میرے سنت کا شعر ہے نا جی، عبادت میں تلاوت میں ریاضت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا. عبادت میں تلاوت میں ریاضت میں لگا دے دل، عبادت میں ریاضت میں تلاوت میں لگا دے دل، رجب کا دیتا ہوں فرما دے کرو مولا، رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. آمین آمین آمین. جی ایک بیچ میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ روزوں کا معاملہ ایسا، نفلی روزے ہیں نا، فرض تو نہیں ہے جی، لیکن بات یہ ہے کہ نفلی روزوں کے لیے بھی ذوق اور شوق چاہیے اس کو رکھنے کے لیے. بعض صحابہ کرام کا میں نے پڑھا تو میں حیران رہ گیا. لطائف المعارف میں غالباً ابو داؤد شریف کے حوالے سے روایت آئی، ایک باہلی قبیلے کے ایک شخص نے، نبی کریم علیہ السلام کے صحابی تھے، وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائے. پھر ایک سال کے بعد ان کو آنا ہوا. ایک سال کے بعد آئے تو اب حالت ان کی چینج تھی. پہلے جب آئے تھے تو ان کی صحت اچھی خاصی تھی، اور جب دوبارہ ایک سال کے بعد آئے تو ان کی صحت ایسی ہو گئی تھی کہ بہت زیادہ چہرہ بدل چکا تھا اور ان کی جسامت کے اندر بہت زیادہ کمزوری دکھائی دے رہی تھی. اب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا حضور میں وہی باہلی ہوں جو ایک سال پہلے آیا تھا. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہاری کیا حالت ہو گئی؟ تو کہا حضور آپ کی بارگاہ سے جب سے گیا ہوں نا، جب سے روزے رکھتا ہوں، روزے رکھ کر میری یہ حالت ہو گئی. تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب میں ان کا جذبہ بتا رہا ہوں، ان کا جذبہ کیسا تھا. تو حضور علیہ السلام نے انہیں منع فرمایا، انہیں نفلی روزوں سے منع فرما دیا تو کہ تم نہ رکھا کرو. انہوں نے کہا حضور میں رکھ سکتا ہوں، میرے اندر اتنی قوت ہے کہ میں رکھ سکتا ہوں. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے. پھر مہینے کے یعنی کہ ایک وہ کہتے لگے، فرمایا ایک روزہ رکھ لیا کرو مہینے کا. تو کہا حضور میرے میں طاقت ہے، ذرا اضافہ کیجئے میرے لیے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے 2 رکھ لیا کرو. پھر کہنے لگے حضور میرے لیے اضافہ کیجئے. حضور نے فرمایا 3 رکھ لیا کرو. پھر وہ کہنے لگے حضور میرے میں طاقت ہے، مجھے اور اجازت دیجئے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حرمت والے مہینوں میں روزے رکھا کرو. حرمت والے مہینوں میں یہ رجب اور ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، جی تو یہ 4 مہینے. تو اس کے اندر یہ ان 4 مہینوں کے لیے فرمایا کہ ان حرمت والے مہینوں میں روزے رکھ لیا کرو. اور کس طرح؟ اپنی انگلی سے اسے اشارہ فرماتے کہ 3 روزے رکھو پھر رک جاؤ، پھر روزے رکھو رک جاؤ. یعنی انگلی کھولتے تھے اور رکنے کا بھی اشارہ کرتے تھے کہ رکھا بھی کرو رکا بھی کرو. تو اس انداز سے روزہ رکھا کرو. اچھا وہ صحابی ہے نا، پھر بھی حضور علیہ السلام سے عرض کرنے لگے حضور مجھے اجازت دیجیے. ایک اور بھی جگہ پر روایت آئی ہے، اس میں کہا کہ انہوں نے بعد میں بھی حضور علیہ السلام سے اصرار کیا. آقا علیہ السلام خاموش ہو گئے، بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے وہ. تو حضور علیہ السلام نے ان کو بھی جو اجازت دی تو حرمت والے مہینے میں دی، اور ان کا شوق بھی کمال ہے. واقعی بات یہ ہے کہ روزے کے معاملے میں نا، رمضان میں تو فرض ہے وہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے، لیکن جو نفلی روزوں کا معاملہ ہے نا، اس کے اندر کا جذبہ یہ ہونا ضروری ہے. جب یہ شوق اور ذوق اندر سے رہنمائی کرے گا نا، یہ پہاڑ جیسی رکاوٹیں بھی وہ سر کر جائے گا. اور اگر یہ ذوق نہیں ہوگا نا تو رائی برابر جو رکاوٹیں نا وہ بھی اس کو پہاڑ لگیں گی. ایسی بات ہے. یہ میں تو اس بات پہ سوچ رہا ہوں آپ سے روایت سن کر کہ ہمارے جیسا کوئی سست بندہ ہوتا وہ تو کہتا کہ جی چلو جی ایک ہی روزہ ایک ہی مل گیا ہے، بس ایک پہ ہی بس ہے. نیکیوں کا جذبہ آپ دیکھیں صحابہ کرام علیہ رضوان میں، رب کی رضا کا جذبہ. اور یہ ایک بات ہے،
یہ جو صلحاء نے، صوفیاء نے، اللہ والوں نے، امیر علیہ سنت نے یہ جو بھوک کے فضائل جو لکھے ہیں نا، یہ ایسے ہی نہیں لکھ دیے. کچھ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں بندہ پڑھتا تو ہے، اس کا تھیٹیکل تو ہے، لیکن جب تک اس کا پریکٹیکل نہ کر لے نا، تب تک اس نے تھیوری میں کیا پڑھا ہے، اس کے کیا ایف اینڈ بٹس ہیں، تو یہ بعض اوقات بندہ اس کو اس اعتبار سے کنسیڈر نہیں کر پاتا. اور یہ جو انداز بتایا جا رہا ہے، یہ زندگی میں لے کر آئیں، پھر دیکھیں کیسی بہاریں ملتی ہیں عبادت میں، تلاوت میں. عبادت میں، تلاوت میں، ریاضت میں لگا دے دل اللہ. عبادت میں، تلاوت میں، ریاضت میں لگا دے دل. رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا. کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا. آمین 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 آمین. سبحان اللہ، کیا ہی برکتیں ہیں رجب المرجب کی. اللہ اکبر. اور مدنی چینل کے ناظرین، میں ایک اور بھی خالد بھائی عنوان لینا چاہ رہا ہوں. جب اس طرح کی نیکیوں کی یا ایک خاص جس طرح آپ توجہ دلا رہے ہیں کسی عمل کی، اس کی جب ڈسکشن ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، ترغیب ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں بیان ہو رہا ہوتا ہے، تو دو گروہ عموماً بن جاتے ہیں. جی. ایک گروہ وہ ہوتا ہے جو باتیں شروع کر دیتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو عمل شروع کر دیتا ہے. جو عمل شروع کر رہا ہے وہ تو اپنا ثواب جو ہے وہ کیا ہے کھڑا کر رہا ہے، اور جو ڈسکشن میں یا ڈیبیٹ میں لگ گیا ہے، بھئی کیا ہے تو کیا نہیں ہے، تو کیسے ہے تو کیسے نہیں ہے، تو ایسے کیوں ہے تو ویسے کیوں نہیں ہے، تو وہاں کیوں نہیں ہے تو یہاں کیوں ہے، تو پھر ادھر. اس کا ایک جواب تھا. ہم نے ایک کتاب پڑھی ہے نثر نظامی میں، میں نے بھی، باقی مبلغین بھی، مدنی رضا بھائی نے بھی پڑھی ہے ماشاءاللہ، کافیہ. تو کافیہ میں وہ ایک لفظ کوئی آتا ہے، اس کے اوپر وہ پھر سوال ہوتا ہے بھئی یہ کیوں ہے، یہ کیا ہے، کیوں. جیسے یہ آپ کے سامنے پیپر کیوں ہے، تو میں نے بتایا بھئی یہ کنٹینٹ جو ہے وہ پروگرام کا لکھا ہوا ہوتا ہے ہمارے پاس. اچھا یہ لکھا ہوا کیوں ہے؟ یہ لکھا ہوا اس لیے ہے کیونکہ لکھا ہوا ہوگا تو پتہ چلے گا نا کیا بیان کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے. اچھا یہ اس پر کیوں لکھا ہوا ہے؟ بھئی پیج پہ ہی لکھیں گے، موبائل پہ تو نہیں پرنٹ کر کے لے کر آ سکتا نا، اس کے لیے پیج ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ والا پیج کیوں لیا ہے، دوسرا کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. اب یوں دیکھیں یہ کیا ہے، جواب دینے والا وہ کیا کر رہا ہے، وہ تو جواب لے کے آ رہا ہے. اچھا جواب بھی دے، لاجیکل بھی دے، صحیح بھی دے. سوال کرنے والا کیا ہے، سوال کر. اب اس کا بریک کیسے لگے گا؟ اس کا بریک یوں لگے گا کہ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ جب کوئی پوچھے نا کہ بھئی ایسے فضول سوال کر رہا ہے کیوں، تو اس کے جواب میں کہے لما تقول لما، یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں. چلیں جی اب کہانی کیا ہو جائے گی، وہ الٹ جائے گی. تو بعض اوقات یہ جواب ہوتا ہے کہ لما تقول لما، آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا کہیں گے خالد بھائی؟ ایک وہ ہے جو اس میں لگ گیا ہے، یعنی بعض اوقات جو ہے وہ جو گفتگو ہوتی ہے وہ عمل بیزار ٹائپ گفتگو ہوتی ہے، وَلَعِيَاذُ بِاللَّهِ مَعَاذَ اللَّهِ. ایک بندہ کہہ رہا ہے اللہ کی عبادت کریں، دوسرا وہ ویسی گفتگو کر رہا ہے کہ گویا کہ اس کو عبادت سے روک رہا ہے. باقی انداز بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، روزے رکھو، اسے روزوں سے کیا کر رہا ہے، وہ روک رہا ہے. کیا فرمائیے گا؟ صحیح. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی پسند بنائے اور نیکوں سے محبت کرنے والا. آمین. جب بندہ کسی کی اتباع کرتا ہے، اقتداء کرتا ہے سلمان بھائی، تو وہ دیکھتا ہے کہ جس سے میں پیار کر رہا ہوں وہ کیا کرتا ہے. صحیح. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مشہور روایت ہے کہ جب صوم وصال رکھنے شروع کیے نا، تو صحابہ کرام علیہ مردوان کو اس کی تعلیم ارشاد نہیں فرمائی، اس کا حکم نہیں دیا کہ میں اس طرح تسلسل سے متواتر روزے رکھ رہا ہوں آپ بھی رکھیں، بلکہ صحابہ کرام علیہ مردوان نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کر رہے ہیں،
تو پھر انہوں نے بھی روزے رکھنا شروع کر دیے. بنیادی چیز سلمان بھائی اس میں یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنے والا ہے یا دور لے جانے والا ہے. مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے کہ جناب اچھا دن ہے آج، کیوں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کی جائے، کیوں نہ آج سبحان اللہ کی تسبیح پڑھوں، آج صبح صبح بہت لطف آیا ہے، مزہ آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آئی ہے، آج میں پورا دن سبحان اللہ کہوں گا. کیا بات. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے مجھے بتائیے اس میں کیا گناہ ہے؟ کوئی گناہ نہیں. کیا نقصان ہے اس کا؟ کوئی نقصان نہیں. اب میں اسے بولوں بھائی سبحان اللہ کیوں پڑھو گے، الحمدللہ کیوں نہیں پڑھو گے؟ تو یہ وہ سوالات ہوتے ہیں جو بندے کو مخمسے میں ڈالنے والے اور ایک ذکر کو چھڑوانے والے ہوتے ہیں. یہاں سے انٹری ہوتی ہے، ایک ذوق بنا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا تو اس کے بعد پھر بندہ عمل کو چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ پائے گا بیچارہ اور الحمدللہ بھی نہیں کہہ پائے گا. ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جناب ایک عمل کرنے والا ہو گیا اور دوسرا اس پر گفتگو کرنے والا ہو گیا. آپ کو یاد ہوگا مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک مرتبہ بخاری شریف کے اختتام پر وہ حدیث پاک آتی ہے کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہیں. آپ نے اس کے تحت گفتگو کرتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ بعض روایتیں ایسی ہوئیں کہ وہ روایتیں ملی تو ایک طبقہ ایسا بنا کہ انہوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا اور وہ عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے پر پہنچ گئے، وہ بندے مقبول ہو گئے. اور کچھ لوگ ایسے رہے کہ اس پہ ایسی جرا کرنے لگے کہ جو ثابت تھا اس کو بھی غیر ثابت کے کٹیرے میں لا کے کھڑا کر دیا کہ نہیں یہ تو عمل ثابت ہی نہیں ہے. حالانکہ صرف سبحان اللہ ہی تو کہنا تھا، الحمدللہ ہی تو کہنا تھا، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ہی تو کہنا تھا. یہ کلمات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب لے جانے والے تھے. اسی کیٹیگری سلمان بھی ایک اور لوگوں کی ہوتی ہے جنہوں نے شاید کتابیں تو پڑھی ہوتی ہیں لیکن وہ صرف تنقیدی نگاہ سے پڑھی ہوتی ہیں. کسی کے حالات کے بارے میں بھی پڑھیں گے، بزرگان دین کی سیرتوں کے بارے میں بھی پڑھیں گے تو ان کو ملے گا نا کہ جناب یہ ایک رات میں 1000 نوافل پڑھ لیا کرتے تھے، دن رات میں لا کر 1000 نوافل پڑھ رہے ہیں. ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا کسی کو پڑھتا ہو. اگر آپ نے نہیں دیکھا، آپ کی گیدرنگ ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہی جو اچھے ہوں، جو نیک ہوں، جو عمل میں اتنے مستعد چاق و چوبند ہوں، ہر وقت ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے اعمال کرنے کے لیے تیار رہتے ہوں، اگر آپ کی صحبت ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہی تو آپ کو چاہیے کہ ایسے لوگ ڈھونڈیں، دیکھ کر جن کو خدا کی یاد آ جائے. وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں ایسے. چاہیے یہ کہ آپ ان لوگوں کی صحبت اختیار کریں، ان لوگوں کو ڈھونڈیں. سلمان بھائی ہم نے دیکھا ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایسے نیک افراد موجود ہیں، بس اس ماحول کے قریب آئیں جو باقاعدہ نیک ہیں، اللہ کریم ان میں اور برکت عطا فرمائے. لیکن اس نیک ماحول کی برکت سے یہ فائدہ بھی ہم نے دیکھا کہ جو لوگ سارا وقت ساری زندگی ہو جاتی نماز نہیں پڑھ رہے، روزوں کی طرف نہیں آ رہے، الحمدللہ ایک اجتماع میں شرکت کرتے ہیں تو وہ ایک قبولیت والا ذہن ہوتا ہے نا، نیکی کی بات سنی اب اس کو قبول کر لیا تو وہ نیت کر کے اٹھتے ہیں کہ آج کے بعد سے ساری زندگی انشاءاللہ یہ گناہ نہیں کروں گا. سود کے خلاف بات سن لی کہ سود کی مذمت قرآن و حدیث بیان کر رہے ہیں اور بندے نے اپنے آپ کو محسوس کیا کہ یار یہ غلطی تو میں بھی کر رہا ہوں، فوراً توبہ کر کے اٹھے گا. بے نمازی کی سزائیں بیان ہوئی، فوراً دل ایک اس بات کی طرف آئے گا یار یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام ہے، اب میں یہ نہیں کروں گا. ایسے ہی کسی نیک عمل کی فضیلت بیان ہوئی کہ یہ عمل کرو، یہ عمل بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے. اب بندہ فوراً تیار ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ میں یہ عمل کروں گا. اللہ کا شکر ہے ان دنوں میں کثیر عاشقان رسول دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے تحت مدنی قافلوں کے مسافر بنے ہوئے ہیں. راہ خدا عز و جل کے مسافروں میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے کئی جگہوں پر اس وقت مدنی چینل تھوڑا بہت دیکھا جا رہا ہے کیونکہ جدول کا ایک اپنا حساب ہوتا ہے اور ایک باقاعدہ روٹین دی ہوئی ہوتی ہے کہ کس طرح سے یہ عاشقان رسول نے 3 دن گزارنے ہیں. ابھی تو ویسے ناشتے کا ٹائم ہے، ناشتے کا ٹائم ہے، اسی لیے میں نے یہ بات عرض کی کہ ہو سکتا ہے یہ سن رہے ہو کیا ناشتہ وہ کیا ہوگا یا پھر سحری جو ہے وہ کی ہوگی. سنو، میں نے خالد بھائی جی زندگی میں پہلی مرتبہ نفلی روزہ رجب کا تھا یا نہیں تھا یہ مجھے یاد نہیں ہے، اتنا برل یاد ہے روزہ نفلی روزہ تھا. میں 2 چیزوں میں مشتبہ ہو گیا ہوں، اس لیے میں نفلی روزہ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ مدنی قافلے میں رکھا تھا. سبحان اللہ. ہمارا مدنی قافلہ گیا تھا یہ نشہر و فیروز کے مضافات، مورو کے مضافات میں.
مورو ہے علاقہ، یہ آپ ٹریول کریں نا، نواب شاہ کا مطلب ایک اچھا علاقہ ہے مورو. تو مورو کے مضافات میں ہمارا مدنی قافلہ گیا تھا، اتنا مجھے یاد ہے. اور وہاں پر ہم نے جو ہے نا وہ نفلی روزہ پہلی مرتبہ زندگی میں، نفلی روزے بھی رکھتے ہیں تو یوں یہ رکھا تھا. تو الحمدللہ مدنی قافلے میں برکتیں ہوتی ہیں، اچھی جو ہے وہ انسان کی عادتیں بنتی ہیں، اچھے اعمال کرنے کا موقع ملتا ہے. تو یہ ابھی تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں تو شیخ طریقت امیر سنت نے ایسا جو ہے وہ نظام ایک جو ہے وہ عطا فرمایا ہے، ایسا ایک انداز عطا فرمایا ہے کہ خالد بھائی پورے پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں یہ سحری اجتماعات ہوں گے رجب میں اور شعبان میں. سبحان اللہ. اور الحمدللہ اس میں عاشقان رسول آ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں، بیان ہو رہے ہیں، جناب علی روزے رکھے جا رہے ہیں. تو افطاریاں جو ہے وہ اس کے لیے دعائے افطار الحمدللہ مدنی چینل رجب شعبان ان دونوں مہینوں میں دعائے افطار بھی دکھائے گا اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ الکریم. تو یعنی یہ پورا ایک اس طرح کا ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ بندہ عبادت کی طرف آئے، اللہ کی رضا کی طرف آئے، روزوں کی طرف آئے، تلاوت قرآن کی طرف آئے، نوافل پڑھنے کی طرف آئے، تہجد پڑھنے کی طرف آئے. یعنی پورا ایک یہ انداز دیا جا رہا ہے. تو ایک تو وہ ہیں کہ جو اس کو فالو کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، نفلیں پڑھ رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ علم بھی دیا جا رہا ہے. امیر سنت کے مدنی مذاکرے یہ علم دین بھی دے رہے ہیں، یہ بتا بھی رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں. جس کے اوپر قضا روزے باقی ہیں وہ قضا رکھے، وہ اپنی قضا پوری کرے، پہلے اس پہ جو ہے وہ فوکس کرے. اور ایک روزہ رکھنا ہے، کیسے اس میں کیا نیت کرنی ہے، بھئی نفلی روزہ رکھنا ہے یا قضا کا روزہ رکھنا ہے، پہلے قضا کا روزہ رکھیں. واجب روزہ تھا وہ ابھی تک ادا نہیں کیا تو اب کیا کریں، نفلی روزہ رکھیں یا واجب کا روزہ رکھیں، تو پہلے واجب کا روزہ رکھیں. یعنی علم بھی دیا جا رہا ہے اور عمل کی طرف بھی راغب کیا جا رہا ہے. اور ایک تو وہ ہیں جو عمل کر رہے ہیں، وہ اپنا ثواب کھڑا کر رہے ہیں، اور جو خالی بیٹھا باتیں کھیرتا جائے گا. پنجابی میں کہتے ہیں نہ کھیڈنا ہے نہ کھیڈن دینا ہے، نہ خود کرنا ہے نہ دوسرے کو جو ہے وہ کرنے دینا ہے، وچ کچولا پانا ہے. یعنی بس وہ کیا کر دیا، مسئلہ کوئی نہ کوئی خراب کر کے رکھنا. تو ایسے لوگوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور اگر ہماری کوئی اس طرح کی اپنی عادت ہے کہ ہم بیٹھے صرف باتیں بنا رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ باتیں بنانے والے وہ باتیں بناتے رہ گئے، اور جنہوں نے آقا کریم کے فرمودات سن کے جنہوں نے عمل کیے ہیں انہوں نے وہ عزتیں پائی ہیں کہ آج ہم نعرے لگا رہے ہیں ہر صحابہ یہ نبی جنتی جنتی. سبحان اللہ. کچھ وہ تھے جو عمل پیرا ہو گئے، اور کچھ وہ تھے جو کیا کرتے رہ گئے، خالی باتیں کرتے رہ گئے. تو ہم نے اپنا آپ کس طرف رکھنا ہے، خالی باتوں والوں میں رکھنا ہے یا جو ترغیب دلائی جا رہی ہے، جو عمل دیا جا رہا ہے اس میں رکھنا ہے. اللہ کریم سے ہم دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ ہمارا عبادت میں دل لگا دے، عبادت میں، تلاوت میں. عبادت میں، تلاوت میں، ریاضت میں لگا دے دل، عبادت میں، تلاوت میں، ریاضت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا. سبحان اللہ. جی کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی برکت سے ہم نے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ایسے عاشقان رسول دیکھے ہیں جی جو روزانہ ایک منزل قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. واہ سبحان اللہ. روزانہ ایک منزل، ہر یعنی 7ویں دن ان کا قرآن پاک مکمل ہو جاتا ہے. اللہ کریم ایسوں کی کثرت فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلائے. یہ تربیت کرنے والوں کا بھی ایک فیضان ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ نصیحت قبول کرنے والا دل بھی بندہ لے کر آگے بڑھے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے انداز میں دیکھیے سلمان بھائی، ابھی ماہ رجب آیا ہے تو رجب ہو رہا ہے، اس کے فضائل بھی بیان کیے جا رہے ہیں. اور میں صحیح عرض کروں تو ہم نے پہلی مرتبہ ماہ رجب کی کوئی فضیلت یا رجب کے روزوں کی فضیلت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہی کی زبان سے سنی ہوگی اور انہی کے رسالوں میں پڑھی ہوگی. ہمیں یاد ہے اچھی طرح کہ جب ہم جامعۃ المدینہ میں تھے سلمان بھائی،
امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مکتوب پڑھ کر طلباء کو سنایا جاتا تھا. امیر علیہ سنت کا وہ خط جو ہے وہ سنایا جاتا تھا کہ ماہ رجب کی آمد ہے اور دل خوشی سے جھوم رہا ہے اور روزہ رکھنے والوں کی کثرت ہوگی، اور پھر اس پر الحمدللہ روزے کی ترغیب دلائی جاتی تھی. وہ یوں ایک کان میں اچھی آواز آئی نا تو پھر کبھی اس صدا پر لبیک کہنے کا دل بھی کرتا ہے. اچھی بات سنتا ہے تو پھر بندہ اچھے عمل کی طرف آتا ہے. لیکن امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کیا خوبصورتی ہے کہ اس طرح سے بول بول کر روایتیں بیان کر کر کے نیک اعمال کی ترغیب بھی دلا رہے ہیں. اور پھر ساتھ ایک اور بات ہے، رب العالمین سے نیکی کی توفیق طلب کرنا. یہ جو آپ دعاؤں میں سن رہے ہیں ابھی ماشاءاللہ مدنی بھائی بھی بار بار اس شعر کو پڑھ رہے ہیں، رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا. یہ ایک بندہ مومن کے دل میں رجب کی اہمیت کو مزید بڑھا رہا ہے. اللہ کی بارگاہ سے کیا توفیق طلب کی جا رہی ہے کہ مولا میرا عبادت میں دل لگا دے، میرا تلاوت میں دل لگا دے، میرا ریاضت میں دل لگا دے. یہ دعا اسی کے لب پر انشاءاللہ جاری ہوگی جو نیکی سے محبت کرنے والا ہو. جو بندہ مال سے محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ ایک دعا کرتا ہے یا اللہ میرے مال میں برکت دے دے. ایمان میں محبت کرنے والا ہوتا ہے اس کی دعاؤں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ ایمان میں برکت کی دعا کر رہا ہوتا ہے. یہ نہیں کہہ رہا میں کہ جو مال میں کثرت کی دعا کر رہا ہے وہ بالکل غلط کر رہا ہے، لیکن جو صرف مال ہی کی دعا کر رہا ہے بہرحال وہ تو غلط کر رہا ہے نا. جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا طلب کر رہا ہے اور یہ جانتا ہے کہ میرا مولا یہ عطا فرمانے پر قادر ہے، اسے جاننا چاہیے، بلکہ وہ یہ جانتا ہے کہ میرے مولا مجھے آخرت بھی عطا فرمانے پر قادر ہے. رب العالمین نے قرآن میں اس بات کو بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں عطا فرما، حسنہ بھلائی، اچھائی، خوبی، نیکی، وفی الآخرت حسنہ اور آخرت میں اس بھلائی، اچھائی، خوبی اور نیکی کا بدلہ عطا فرما، وقنا عذاب النار اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، آگ سے بچا. تو یہ دعائیں وہ کرنے والے ہوتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ان کو ارشاد فرمایا کہ جو دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرت من خلاق، جو صرف دنیا ہی رب العالمین سے طلب کرتے ہیں، پھر رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ آخرت میں ان لوگوں کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کر رہے ہیں، اس نے یہ توفیق دی ہے تو کیوں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگی جائے کہ مولا میرا عبادت میں دل لگا دے، میرا تلاوت میں دل لگا دے، میں روزوں کی کثرت کرنے والا ہو جاؤں انشاءاللہ. اور اچھا، مقبول بندوں کی الفاظ میں جو انہوں نے دعائیں جن الفاظ سے مانگی ہیں، اگر ان الفاظ سے بندہ مانگتا ہے نا تو اس کا اثر اور ہوتا ہے کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے. ان کے پیچھے پیچھے لگ کر بندہ ان دعاؤں میں شامل ہو جائے تو انشاءاللہ برکت بھی ملے گی، اللہ نے چاہا نیکی کی توفیق بھی ملی رہے گی. یہاں ایک بات ناظرین کے فائدے کے لیے بھی جو ہے وہ ذکر کروں، ایک اور بڑی پیاری بات ہے. یہ جو دعا خالد بھائی نے ابھی بتائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ جو دعا ہے وقنا عذاب النار، یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ دعاؤں میں شمار کی گئی ہے. سبحان اللہ، سبحان یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کیا تھی؟ پسند تھی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ٹھیک ہے، اس کو یاد بھی کر لیں اور اپنا معمول بھی بنائیں. اور مجھے یہاں ایک بات اور یاد آئی خالد بھائی، عبدالحبیب بھائی کے ساتھ جب مجھے شرف ملا مدینہ طیبہ حاضری کا آج سے سالوں پہلے، تو جب طواف کرتے کرتے مستجاب پہ آتے تھے نا، مستجاب وہ مقام ہے کعبۃ اللہ المشرفہ کا، یہ رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیان کی جو دیوار ہے نا اس کو مستجاب کہتے ہیں. 70,000 فرشتے دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے وہاں پر جو ہے وہ موجود رہتے ہیں. یعنی حجر اسود کی طرف آنے سے پہلے کی جو دیوار ہے نا، وہ جو چکر میں آ رہے ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مستجاب. تو جو ہی مستجاب شروع ہوتا تھا نا رکن یمانی کے بعد، تو عبدالحبیب بھائی کہتے تھے ربنا آتینا، پھر اسلامی پیچھے پیچھے پڑھتے تھے فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو یوں یعنی یہ وہ کر کے اس طرح سے وہ ہوتا تھا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اللہ کرم فرمائے، فضل فرمائے، اور ان مبارک دنوں میں ہمیں مکہ مدینہ کی حاضری بھی نصیب فرمائے. جو حاضر ہیں ان کی حاضریاں اللہ مقبول فرمائے، ان کو اللہ ذوق اور شوق عطا فرمائے، ان کو اللہ اخلاص عطا فرمائے،
اور جو جانے کے متمنی ہیں، طلبگار ہیں، اللہ ان کو بھی اپنے فضل سے، اپنے کرم سے حاضری مکہ اور مدینہ نصیب فرمایا، آمین۔ آگے بڑھتے ہیں، ناظرین کی کالز کو شامل کرتے ہیں۔ جی سلمان بھائی ماشاءاللہ بہت ہی اچھا موضوع لے کے آپ آئے ہیں، اللہ پاک ہمیں رجب شریف کی برکتیں نصیب فرمائے، کثرت سے عبادت بھی نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ کے پروگرام کے توسط سے امید ہے کہ بے شمار لوگ روزہ رکھنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ رمضان میں تو روزہ بند کرنے کے لیے سائرن بجائے جاتے ہیں، بعض اوقات مساجد میں اعلان کیا جاتا ہے، لیکن غیر رمضان میں یہ کیفیت نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں لوگوں کو روزہ بند کرنے کے اوقات عام طور پر معلوم ہوا نہیں کرتے، اور وہ اذان کا انتظار کرتے ہیں، اور اذان شروع ہو تو پھر روزہ بند کرتے ہیں۔ تو کچھ تھوڑا سا اس حوالے سے گائیڈ کریں کہ کس انداز میں لوگ روزہ بند کریں کہ ان کو معلوم ہو کہ وہ صحیح وقت پہ روزہ بند کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ واہ سبحان اللہ۔ جب ذوق بنتا ہے نفلی عبادت کا اور روزے رکھنے کا، تو پھر اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ جو وقت ہے اس پر روزہ جو ہے وہ بند کرنا ہے، اذان پر روزہ بند جو ہے وہ نہیں کرنا، جو وقت ہے اس پر جو ہے وہ روزہ بند کرنا ہے۔ مغرب کی اذان تو عموماً ہمارے غروب آفتاب ہونے کے 1.5-2 منٹ بعد ہی دی جاتی ہے، لیکن فجر کی اذان کا یہ معاملہ نہیں ہے، تو اس کے لیے ہمارے یہاں پر جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں پر سحری کا آخری وقت کیا ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور اس کا ایک بہترین اور زبردست جو ہے وہ ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے موبائل میں جیسے اینڈرائڈ آئی او ایس ہیں یہ لوگوں کے پاس، تو اس میں آپ دعوت اسلامی کی اپلیکیشن ہے پریئر ٹائمنگ اوقات الصلاۃ، یہ اس کو جو ہے وہ آپ رکھیں۔ الحمدللہ میں نے بھی اس کو اپنے ہوم پیج پر ہی جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، پریئر ٹائم نام ہے جی اس کا، پریئر ٹائمز TIMES، پریئر ٹائمز، یہ دعوت اسلامی کی بڑی زبردست اپلیکیشن ہے، تو یہ انشاءاللہ الکریم یہ نماز کا ٹائم بھی بتائے گی، یہ آپ کو جو ہے وہ قبلہ ڈائریکشن بھی بتائے گی، اور اس سے آپ کو انشاءاللہ جو ہجری کیلنڈر ہے اس کا بھی پتہ چلے گا، اور اس اپلیکیشن سے آپ اپنے موبائل کو سائلنٹ زون میں بھی لگا سکتے ہیں، یعنی یہ نماز کا ٹائم ہے تو اس ٹائم میں اتنے بجے سے لے کے اتنے بجے تک میرا موبائل کیا رہے، سائلنٹ رہے، تو آپ کو سائلنٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ خود بخود ہی کر دے گا۔ اچھا، پھر اسی طرح اگر آپ کو کوئی تسبیح کرنی ہے، ذکر اذکار ہے، بعض لوگوں کا ہوتا ہے کہ موبائل پر اب اس کو ٹچ جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، تو اس کے لیے کیا ہے، اس میں ایک آپشن جو ہے وہ اذکار کا بھی ہے، تو آپ نے کوئی بھی ذکر اذکار کرنا ہے، ایمان کی حفاظت کے لیے ذکر کرنا ہے، یا پھر آپ نے جناب علی غربت سے نجات کے لیے وظیفہ پڑھنا ہے تو غربت سے نجات کے لیے وظیفہ ہے، اس کو کلک کریں، ٹھیک ہے جی، اور تسبیح پڑھنے کے لیے یہاں پر جو ہے وہ ٹیپ کریں، یہاں کر لیا، تو یہ 90 مرتبہ پڑھنا ہے جی، یا ملکو 90 مرتبہ پڑھنا ہے، تو اب بندہ یا ملکو 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 کرتا جائے، اور وہ کیا ہے اس ساتھ میں کاؤنٹنگ جو ہے یہ چل رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اذکار کے حوالے سے بھی ایک بڑا زبردست جو ہے وہ سلسلہ کار آپ کا ہو جائے گا، اور نماز کا وقت تو یہ بتا ہی رہی ہے اپلیکیشن ماشاءاللہ، افطار کا وقت بھی بتا رہی ہے، اور اس طرح سحری کا وقت بھی بتا رہی ہے۔ تلاوت بھی کرنا چاہیں تو اس میں الحمدللہ لنک موجود ہے، بس آپ ٹچ کریں گے تو آپ کے پاس قرآن کریم کی آیات سامنے آ جائیں گی، چاہے انہیں آپ پارہ وائز تلاوت کرنا چاہتے ہیں یا سورہ وائز تلاوت کرنا چاہتے ہیں، یہ دونوں آپشنز آپ کے پاس موجود رہیں گے۔ واہ جی واہ سبحان اللہ، یعنی بہت ساری یوں بولے بھلائیاں لیے ہوئے یہ ایپ ہے جی، اور بھی اس کے بہت سارے آپ دیکھیں گے اس کے فیچرز وغیرہ، تو یہ آپ جو ہے وہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پلے اسٹور سے بھی لے سکتے ہیں، ایپ اسٹور سے بھی اس کو لے سکتے ہیں، اپنے موبائل میں رکھیں۔ اللہ کریم ہمیں نماز پڑھنے کی اور روزے رکھنے کی اور درست طریقے کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے رکھنے ہیں اپنے طریقے کے مطابق نہیں، اللہ رسول کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق رکھنے ہیں، یہ ہمیشہ یاد رہے، اللہ رسول کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق، اور وہ حکم اس میں ٹائم متعین ہے کہ بھئی اس وقت کے بعد کھانا پینا نہیں ہے، اور بالکل اینڈ پر آ کر کھانا پینا جو ہے وہ بالکل مطلب وہ یعنی ابھی 2 سیکنڈ باقی ہیں، فٹافٹ گھونٹ پانی کا پی لیں، تو یہ کرنے سے پہلے کوئی کوشش کریں 1-1.5 منٹ پہلے ہی اسے کیا ہو جائیں فراغت حاصل کر لیں، تو یہ قدرے ایک احتیاط والی بات جو ہے وہ رہے گی۔ بالکل جی، اچھا رہے گا، اور اس میں 2 آپشنز مزید ہیں نظام الاوقات کے حوالے سے، یعنی ٹائمنگ وغیرہ دیکھنے کے حوالے سے۔ ایک تو یہ کہ الحمدللہ ان دنوں میں جس طرح سلمان بھائی نے ارشاد فرمایا
کہ مناجات افطار، دعائے افطار وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے، تو اس کے دوران بھی جب اختتامی لمحات چل رہے ہوتے ہیں تو افطار کا وقت اسکرین پر دکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سحری کا وقت جب ختم ہونے والا ہوتا ہے تو اس وقت بھی الحمدللہ مدنی چینل کی اسکرین پر مختلف شہروں کے اوقات دکھائے جا رہے ہوتے ہیں، ٹائم ٹیبل دکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ عرض کروں گا، یعنی یہ دو آپشن ہو گئے، ایک آپ اپنے موبائل میں اپلیکیشن لا سکتے ہیں، دوسرا مدنی چینل کی اسکرین کو دیکھ سکتے ہیں، تیسرا یہ ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی نے کیلنڈر شائع کیا ہوا ہے نظام الاوقات کا، وہ آپ لے لیں پورے 12 ماہ کا، اپنے گھر میں لگا لیں، جب جس کو جس مہینے میں روزے رکھنے ہوں وہ اسی کو فالو کر لے، انشاءاللہ سارے سال کے لیے آسانی رہے گی۔ چاہے مدنی چینل کی اسکرین پر نہ بھی چل رہا ہو، موبائل کی چارجنگ ختم بھی ہو گئی ہو، وہ آپ کے گھر میں ہوگا، پاس ہوگا، تو انشاءاللہ دیکھنے میں سہولت رہے گی۔ کیا بات ہے، مدینہ مدینہ، مرحبا، بہت پیارا مشورہ دیا خالد بھائی نے، آگے بڑھتے ہیں۔ کھلے صلی اللہ کہتے کہتے بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے، اور آج کا موضوع بھی بہت پیارا ہے، ماہ رجب۔ حضور، ماہ رجب میں کیا کیا کرنی چاہیے یہ ارشاد فرما دیجئے، کیونکہ یہ حرمت والی مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں ہمیں کیا کیا کون کون سی کام کرنی چاہیے اور کون کون سی کام نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی ارشاد فرما دیجئے۔ اللہ برکت دے آپ کو۔ آباد رہیں، یہی گفتگو ہو رہی ہے کہ کیا کرنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے، نیکیاں کرنی چاہیے۔ آگے چلتے ہیں۔ میں عمران اطاری بول رہا ہوں، مجھے یہ نعت سننی ہے۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے۔ اللہ برکت دے آپ کو۔ چلیے جی، میسیج بھی شامل کرتا ہوں جی۔ میاں چنو سے میسیج ہے، واہ سبحان اللہ، اشفاق بھائی کا کلام رجب والا سنا دیں۔ ٹھیک ہے جی، کلام ان کو سننا ہے جی۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، مرحبا۔ جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، پھول نگر سے میسیج ہے جی۔ اللہ برکت دے جی۔ شیخ آصف صاحب ہیں ملتان سے، میں ان کے دھر کا بکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا، یہ کلام سنائے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ برکت دے جی۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، یہ کلام سنائیں، عمران بھائی کا میسیج ہے، مرحبا، اللہ برکت دے آپ کو۔ مدنی بھائی کچھ کلام شامل کریں۔ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں زمان تاریک ہو رہا ہے، کہ میں غیر کب سے نقاب میں گئے۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں زمان تاریک ہو رہا ہے، کہ میں غیر کب سے نقاب میں گئے، اور جلی جلی بو
عشق چشم والا کباب آگوں میں بھی نہ پایا ارے مزہ جو دل کے کباب میں گئے کباب آگوں میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں گئے وہ گل گئے لب نازکن کے ہزاروں جڑتے گئے پھول جن سے وہ گل گئے لب نازکن کے ہزاروں جڑتے گئے پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل ارے یہ دیکھ گلشن گلاب میں گئے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں گئے کھڑے گئے منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور بتا دو آ کر میرے پیغمبر کہ سخت مشکل جواب میں گئے اور کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے گئے گاتھر بھرے خزانے ایسا تجھے خالق نے درغدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا جی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالک کو مختار بنایا کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے گئے گاتھر بھرے خزانے بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں گئے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا
مصیبت میں جب لیا ہوگا تمہارا نام، مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا ہوگا، کیا بغیر کیا ہوگا، خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور، خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور، جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا، جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا، دکھائی جائے گی مگر شرم شان محبوبی، دکھائی جائے گی مگر شرم شان محبوبی، تو آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا، تو آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا، کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ، کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ، نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا، نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا، کہیں گے اور نبی اذهبوا إلى غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا إلى غیری، میرے حضور کے لب پر انا لگا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لگا ہوگا، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں دنیا اور آخرت کے مصائب و آلام سے اللہ اپنے فضل میں رکھے، اور مصیبت اگر آ جائے تو اللہ پاک ہمیں صبر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اسی کریم سے ہم اس کی رضا
اور اسی کی بارگاہ سے ہم صبر اور عافیت کی دعا بھی کرتے ہیں۔ آئیے آپ کو اشفاق بھائی کا پڑھا ہوا رجب کے حوالے سے کلام سناتے ہیں۔ اللہ کا مہینہ، 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 سنو آ گیا رجب، رحمت قبولیت کا ابر چھا گیا ہے اب، اللہ کا مہینہ، سنو آ گیا رجب، رحمت قبولیت کا ابر چھا گیا ہے اب، جنت میں ایک نہر رجب نام سے بھی ہے دودھ سے سفید شہد سے وہ میٹھی ہے، جنت میں ایک نہر رجب نام سے بھی ہے دودھ سے سفید شہد سے وہ میٹھی ہے، رکھے رجب میں روزہ تو کیا ہوگا سن لو سب، جام اس کو اس نہر سے پلائے گا پیارا رب، اللہ کا مہینہ، سنو آ گیا رجب، رحمت قبولیت کا ابر چھا گیا ہے اب، اللہ کا مہینہ، سنو آ گیا رجب، رحمت قبولیت کا ابر چھا گیا ہے اب، جنت میں ایک محل بھی ہے اس کو ملے گا وہ، ہوگا ٹھکانہ اس میں مزے سے رہے گا وہ، جنت میں ایک محل بھی ہے اس کو ملے گا وہ، ہوگا ٹھکانہ اس میں مزے سے رہے گا وہ، بخشش کا مغفرت کا یہ عزت کا ہے سبب، جس کو ملا نصیب سے ہے روزہ رجب، اللہ کا مہینہ، سنو آ گیا رجب، رحمت قبولیت کا ابر چھا گیا ہے اب، اللہ کا مہینہ، سنو آ گیا رجب، رحمت قبولیت کا ابر چھا گیا ہے اب، اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہینہ، واہ جی سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ اشفاق بھائی کا کلام بھی سنا ہے آپ نے، اللہ ہمیں رجب کی برکتیں نصیب فرمائے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ نبی ہو گزرے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے عظیم نبی ہو گزرے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک پہاڑ کو دیکھا کہ جو جگمگا رہا ہے، نورانی پہاڑ جگمگا رہا ہے، تو آپ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، یا رب کریم اس پہاڑ کو بولنے کی طاقت عطا فرما۔ تو پہاڑ بول اٹھا، یا روح اللہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ ارشاد فرمایا اپنا حال بیان کرو۔ تو پہاڑ بولا کہ میرے اندر ایک آدمی رہتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ اس کو مجھ پر ظاہر فرما دے، اس پہاڑ کے اندر جو آدمی ہے اسے مجھ پر ظاہر فرما دے۔ پہاڑ پھٹ گیا اور ایک چاند سا چہرہ چمکاتے ہوئے اللہ کریم کی عبادت کے نور سے معمور چہرے والے ایک حسین آدمی کی جو ہے وہ اس میں سے برآمدگی ہوئی۔ تو انہوں نے عرض کی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں میں، اور میں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ وہ مجھے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ تک زندہ رکھیں، تاکہ میں ان کی زیارت بھی کروں اور ان کا امتی بننے کا شرف بھی حاصل کروں۔ الحمدللہ میں اس پہاڑ میں 600 سال سے، اس پہاڑ میں 600 سال سے اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں، مصروف ہوں۔
سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی یا اللہ کیا روئے زمین پر کوئی بندہ اس سے بھی بڑھ کر تیرے یہاں مکرم ہے، عزت والا ہے؟ تو ارشاد ہوا اے عیسیٰ امت محمدی میں جو ماہ رجب کا، رجب شریف کے مہینے کا ایک روزہ رکھ لے وہ میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ مکرم ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے خرم بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم حضور کے غلاموں پر اللہ کریم کی عطائیں اور مہربانیاں کتنی ہیں کہ ہماری عبادتیں آپ دیکھیں نہ ہماری عمریں زیادہ ہیں نہ مطلب ہماری عبادتیں زیادہ ہیں، لیکن اللہ پاک نے ہم پر حضور کے صدقے میں کیسا کرم فرمایا ہے کہ ہماری عبادتوں کے ثواب میں اللہ کے میں اتنا اضافہ فرمایا ہے، اور یہ اللہ نے اپنا خاص فضل فرمایا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ہی بندے کو عبادت کی طرف قدم آگے بڑھانا چاہیے۔ بالکل سلمان بھائی، ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ پاک نے ہم پر بڑا کرم کیا ہے کہ ہمیں امت محمدیہ میں شامل فرمایا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہونے کا ایک بہت بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا عمل کرنا ہوتا ہے، ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دیکھو اس امت کو کیا کون سی رات عطا فرمائی؟ شب قدر، کہ ہم نے 1000 مہینوں سے، یہ اللہ پاک نے 1000 مہینوں سے افضل اس کو فرمایا، تو اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے، وہ کتنی زبردست اس امت کی فضیلت ہے۔ پھر عام دنوں میں بھی نیکی کرے تو وہ بھی بڑھ کر ملتی۔ بات یہ سلمان بھائی، جب وہ ہے نا حالات بدل جاتے ہیں تو پھر چیزوں کی، وہ چیزیں جن کی قدر پہلے معلوم نہیں ہوتی نا، وہ پھر بعد میں سمجھ آنے لگتی ہے۔ جس طرح ایک ہمارا ملک ہے، ہم ایسے ملک میں چلے جائیں جدھر ہماری ویلیو، ہماری کرنسی کی ویلیو بہت زیادہ ہو، تو وہاں جا کر ہمیں لگے گا یہ تو بڑا ہی یعنی کہ سستا ملک ہے، یہ تو یہاں تو بڑے مزے ہیں بھائی۔ اسی طریقے سے کوئی ہمارے ملک میں یورپ باہر کی وغیرہ سے کوئی آ جائے تو اسے لگے گا یہ تو بڑا سستا ملک ہے، کیونکہ اس کی کرنسی زیادہ ہے اور ہمارے ملک کی کرنسی اس کے مقابلے میں کم ہے، تو اس کو لگتا ہے کہ یہاں پر سستائی ہے، یہاں پر یعنی کہ کمی ہے، تو اس کو اپنی یعنی کہ اس کو احساس ہو رہا ہے اس وقت۔ ابھی جو ہمارے ثواب کا معاملہ ہے نا، ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے اس کی ویلیو کیا ہے، ثواب کا معاملہ اس کی ویلیو میں نظر نہیں آ رہی، اس کی ویلیو کتنی ہے۔ دنیا کے اندر تو ہم کرنسی سے ویلیو جان لیتے ہیں، قیامت کا دن آئے گا نا، پھر لگ پتا جائے گا، لگ پتا جائے گا کہ جس چیز کو ہم چھوٹا سمجھ رہے تھے، جس کو ہم کم سمجھ رہے تھے، وہ اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے۔ وہ ایک جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نا، رجب کے مہینے میں جس نے کچھ خیرات کیا، تو آپ فرماتے ہیں کہ جس نے کچھ خیرات کیا وہ ایسا ہے جیسے 1000 دینار اس نے صدقہ کر دیا۔ اللہ اکبر! تو 1000 دینار صدقہ کرنا، ایک سونے کا سکہ 1 دینار ہوتا ہے، وہ ایک سونے کا سکہ ہم اس کے مالکوں کو کھو جائے ہماری جان نکل جائے، ایسی بات، اتنا وہ قیمتی ہوتا ہے۔ تو وہ ایک سونے، وہ 1000 دینار کی ویلیو ہے اس ایک یہاں اس رجب کے مہینے میں صدقہ کرنے کی۔ اب اس کی ویلیو کب پتہ چلے گی؟ جب مر کے وہاں پہنچیں گے، اور پھر جب اپنی آنکھوں سے وہ دیکھیں گے تو پھر تو حسرتیں ایسی ہوں گی کہ کاش سب کچھ خیرات کر دیتے، دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا ہمارے پاس، سب رائے خدا میں دے دیتے، تو آج یہ رجب کے مہینے میں کیا ہوا عمل ہمیں اتنا زیادہ بڑھ کر ملتا، تو پھر آج ہمارے وارے نیارے ہوتے۔ جس طرح بھی آپ نے یہ ذکر کیا تھا کہ دنیا کے اندر یہ آزمائش کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا تھا کہ دنیا کے اندر جتنی آزمائش سخت ہوتی ہے اجر بھی اتنا ہی زیادہ ملتا ہے۔ قیامت کے دن ایسے لوگ، جن لوگوں کو بڑی مشکلات میں جنہوں نے زندگیاں گزاری ہیں، جنہوں نے بہت زیادہ ٹینشن میں، بہت زیادہ آزمائشوں میں، غربت میں، پریشانیوں میں زندگیاں گزاری ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے نا، جب ان کو اجر دیا جائے گا، دنیا کے اندر لگتا ہے ان کو تھوڑی مایوسی کی کیفیت بھی ہو جاتی ہے کہ یار کیا ہے، نہ نوکری ہے، نہ ہمارے پاس فلاں نعمت ہے، نہ ہم فلاں نعمت سے برابر ہو سکے، نہ وہ نعمت مل سکی، تو دنیا کے اندر تو حسرتیں ہوتی ہیں، لیکن قیامت کے اندر جب اس کا اجر ملے گا تو پھر وہ جو دنیا کے اندر نعمتوں کے اندر جنہوں نے پرورش پائی، وہ لوگ دیکھ دیکھ کر حسرت کریں گے، کاش دنیا کے اندر ہمارے کھالوں کو کیچیوں سے کاٹ دیا جاتا اور یہ اجر ہم پا لیتے۔ ایسی زبردست فضیلتیں اس وقت ملیں گی، اور صبر کرنے والوں کو انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ان کو تو بے حساب اللہ پاک اجر عطا فرمائے گا، تو ان کے تو اجر کا حساب ہی نہیں ہے، تو یہ دیکھ دیکھ کر حسرتیں کر رہے ہوں گے، کاش دنیا کے اندر ہم کاش ایسا کر جاتے کہ آج یہ فضیلتیں ہم کو مل جاتی۔ تو بس بات وہ یہ کہ آج ہمیں ویلیو معلوم نہیں ہو رہی، لیکن جو سیانے کیا کہتے ہیں، جو کاروباری لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو کرنسی ہے نا فلاں ملک کی، ابھی جمع کر کے رکھ لو، یہ جمع کر کے رکھ لو، اس کی ویلیو بڑھنے والی ہے۔ یا کوئی بھی چیز، ابھی دیکھیں یہ رمضان آنے والا ہے، بہت سے لوگوں نے فروٹ اسٹور کرنا بھی شروع کر دیا فروٹ اسٹوروں میں، تو کیا ان کو پتہ ہے کہ آگے اس کی ویلیو بڑھنے والی ہے؟
جب کسی چیز کی ویلیو کے بڑھنے کا ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے نا تو اس کے لیے پہلے سے ہم کچھ نہ کچھ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ رجب ایسا ہی مہینہ ہے کہ آگے اس کی ویلیو بڑھنے والی ہے. یہاں ایک صدقہ کریں گے, یہاں ایک نماز پڑھیں گے, یہاں ایک روزہ رکھیں گے تو اس کی ویلیو اتنی بڑھنے والی ہے کہ دیکھ دیکھ کر حسرت کریں گے. پھر بیک, اچھا وہاں اس جہاں میں جانے کے بعد بیک واپسی کا راستہ نہیں ہے, بیک نہیں ہو سکتے, واپس نہیں آ سکتے. تو دنیا کے اندر اگر کسی موقع پر کوئی منافع کا موقع ہاتھ سے چھوٹ گیا کوئی مسئلہ نہیں, آگے پھر موقع مل سکتا ہے. لیکن قیامت کے دن اگر یہ دنیا کا معاملہ نکل گیا تو پھر دوبارہ دنیا میں آنا نہیں ہو سکے گا. تو آج ہم جتنا ہو سکے اس رجب کی اب اللہ پاک ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے, اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین 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 آمین. رجب کا مہینہ ہے اور اس میں ہمیں مسلمانوں کی پریشانیاں دور کرنے کے حوالے سے بھی الگ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات جو ہے وہ عطا فرمائے ہیں. اور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں چاہ رہا ہوں آپ کو جو ہے وہ سنایا جائے. شعب الایمان کی جو ہے بڑی پیاری روایت ہے جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا تو 1 سال کے روزوں کے برابر ہوگا. سبحان اللہ. اور جس نے 7 روزے رکھے اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے. اور جس نے 8 روزے رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. اللہ اکبر سبحان اللہ. اور جس نے 10 روزے رکھے وہ اللہ پاک سے جو کچھ مانگے گا اللہ پاک اس کو عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. یہ حضور کی زبان حق کے ترجمان سے ادا ہونے والے الفاظ. اللہ اکبر کیا بات. آگے فرمایا اور جس نے 15 روزے رکھے تو آسمان سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ تیرے پچھلے گناہ بخش دیے گئے ہیں, تو از سر نو یعنی نئے عمل شروع کر کہ تیری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئی. سبحان اللہ. اور جو زائد کرے 15 تک تو بیان فرمایا, آگے کہا کہ جو زائد کرے میں قربان جاؤں. اب اس میں پورے مہینے کا نہیں فرمایا, یہ بھی بات ہے. اللہ اکبر کیسی ذوق والی بات ہے. حضور کتنے مہربان ہے. اللہ اکبر. 15 سے زائد کر لے 16واں کر لے گا تو بھی 15 سے تو زائد ہو گیا نا. اللہ اکبر. بہرحال فرمایا حدیث شریف میں جو حضور نے فرمایا وہ یہ ہے کہ جو زائد کرے تو اللہ پاک اسے زیادہ دے. اور رجب میں نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو خود بھی روزہ رکھا اور ہمراہیوں کو بھی روزے کا حکم دیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہمیں عمل کی طرف جو ہے وہ ابھار رہا ہے کہ اس مبارک مہینے میں رجب المرجب میں روزے رکھے جائیں. لیکن یہاں پر پھر وہی اہم مسئلہ جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جن پر ماہ رمضان المبارک کے روزے باقی ہیں یا جن کے قضاء کے روزے باقی ہیں یا جس نے روزے کی منت مانی تھی اور وہ اس نے پوری نہیں کی تو وہ پہلے یہ واجب روزے پورے کرے اور اس کے بعد پھر کیا کرے, نفل روزوں کی برکتیں حاصل کرے. باتیں کرنے والے باتیں ہی کر رہے ہیں اور وہ باتیں کرتے رہ جائیں گے, لیکن عمل کرنے والے جو ہے یہ اللہ کی رحمت سے اللہ کے فضل سے اس کا کرم پانے میں کامیاب ہو جائیں گے. نفلی روزوں کی برکتیں یہ احادیث مبارکہ سے ہم سنا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ہیں. ان کو انشاءاللہ یہ چونکہ ماہ رجب میں بھی ہوتا ہے, رجب کے مہینے میں بھی, شعبان کے مہینے میں بھی روزے رکھنے کا ایک ذوق ہوتا ہے عاشقان رسول کا, حضور کا معمول رہا شعبان المعظم میں بھی روزے رکھنے کا. تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم لیتے رہیں گے اور وقتاً فوقتاً بہرحال بیان کرتے رہیں گے. تو ہم نیت کریں مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم نے اس ماہ مبارک میں اللہ کریم کو راضی کرنا ہے اور ایسی روٹین بنانی ہے کہ اس کے بعد اس روٹین کو کنٹینیو رکھنا ہے, سسٹین رکھنا ہے اپنی ان نیکیوں کی حالت کو. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا اور اللہ کریم سے دعا بھی کرتے رہیں. عبادت میں تلاوت میں ریاضت میں لگا دے دل, عبادت میں تلاوت میں ریاضت میں لگا دے دل, رجب کا دیتا فرما دے
جب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا. سبحان اللہ سبحان اللہ. روزے بھی رکھنے ہیں اور یاد رکھیے کہ بلا ضرورت اپنی نیکیوں کا اظہار بھی نہیں کرنا. یہ بھی ایک ساتھ بات ہے. سبحان اللہ. بندہ بتاتا پھرے آج تو یہ ہے تو آج تو یہ ہے تو آج تو ایسے ہے تو آج یوں ہوا تھا تو آج یہ ہو گیا ابھی یہ ہوگا. ایسے خام خواہ اپنی نیکیوں کا تذکرہ نہ کرے. صلاح فرماتے ہیں جس طرح گناہ لوگوں کو نہیں بتاتا ویسے نیکیاں بھی لوگوں کو نہ بتائیں. اور جس کے لیے نیکی کر رہا ہے نا اللہ اکبر, جو مزیدار اور ذوق والی بات ہے نا مدنی چینل کے ناظرین, وہ یہ ہے کہ جس کے لیے یہ نیکی کر رہا ہے وہ رب جانتا ہے کہ کیا کر رہا ہے. اللہ اکبر. دنیا میں ہم بعض اوقات بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن جس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں اس کو پتا نہیں ہوتا. اچھا, یا بعض اوقات پتا چل بھی جاتا ہے لیکن وہ بندہ اس کا کوئی خاص نوٹس نہیں لیتا. جیسے مثال کے طور پر آپ نے کسی کے لیے کوئی تحفہ بھیجا, ویسے تو تحفے کے اوپر تو وہ کارڈ بھی لگا ہوتا ہے کہ جی یہ فلاں نے بھیجا ہے. کارڈ لگانے میں حرج بھی نہیں, یہ میں اس کو ناجائز حرام بھی نہیں کہہ رہا, ممنوع بھی نہیں کہہ رہا, لیکن عموماً اس پر کیا ہے لکھا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے, کس کی طرف سے, یہ فلاں کی طرف سے. جیسے کھانے کی چیز کبھی کوئی آتی ہے تو وہ ہوتا ہے جی یہ فلاں نے بھیجی ہے, فلاں کے گھر سے آئی ہے, تو اس طرح سے ہے. لیکن بعض اس کا کوئی نوٹس جو ہے نا وہ خاص نہیں, ادھر سے آ تو گئی ہے, برتن تو آ گیا ہے لیکن خالی ہی جا رہا ہے. کوئی بارگاہ ہے میرے سنت کا معاملہ تو کیا سبحان اللہ, نگران شورا مجھے یاد ہے یہ اسی طرح مغرب کی بات کھانے کا جدول تھا امیر سنت کیا, اور دن غالباً کوئی یہی اس طرح کے خاص جو ہے بہرحال چل رہے تھے. عاشقان رسول کی ایک وہ بہار بھی تھی, تو امیر سنت کے گھر پر کھانا کھا, تو نگران شورا برتن جو ہے وہ لے کر کے, اس میں کھانا تھا تو اپنے گھر سے لے کر کے آئے. تو جب واپس جانے لگے نا تو وہ جو برتن نگران شورا لائے تھے اس میں جو کھانا نکل چکا تھا, تو برتن خالی تھے, تو اس کو پھر جو ہے نا وہ بھر دیا گیا اس کو. واہ. تو میں نے دیکھا تو میں نے کہا واہ جی سبحان اللہ. سو نگران شورا نے پھر فرمایا کہ یہاں جب بھی آیا ہے تو پھر بھر کے ہی جو ہے وہ ہوا. تو یہ تو ایک اور خوش نصیبوں والی بات ہے. اللہ ہمیں بھی ایسے اچھے اعمال کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی, ہمارے ساتھ کوئی احسان کرے تو ہم بھی احسان کریں. بہرحال جو میں بات کر رہا تھا کہ بعض اوقات وہ کیا نوٹس نہیں لیتا, لیکن رب کریم وہ ہے سمیع بصیر ہے, سن بھی رہا ہے, دیکھ بھی رہا ہے, اور فرما بھی رہا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, یہ نیکی کا اجر ضائع نہیں ہوگا. مطلب کیا ہے کہ اس کی نیکی کا اس کو اجر بھی, ریوارڈ بھی دیا جائے گا. تو جس رب کے لیے کر رہا ہے وہ رب جب دیکھ رہا ہے تو دوسروں کو بتانے کی کوئی حاجت ضرورت میرے خیال سے اتنی ہے نہیں. تو بہرحال یہ ایک عام ہم پروسپیکٹیو پہ بات کر رہے ہیں, جو مقتدا بھی ہے, جس کو لوگ فالو کرتے ہیں, جن کی لوگ پیروی کرتے ہیں, ان کے لیے بہرحال یہی بیان کیا گیا ہے کہ وہ جب کوئی اس طرح کا کام کر رہے ہیں, نیکی کا کام کر رہے ہیں, تو وہ اس کو علل اعلان کریں تاکہ لوگوں کو اس سے کیا ملے, ترغیب ملے. مقتدا بھی لوگوں کے لیے یہ امام نبوی رحمہ اللہ نے اس مضمون کو ذکر فرمایا ہے اور مقامات. بہرحال عام جنرل طور پر اگر ہم دیکھیں ہمیں اپنی نیکیاں بڑھانی ہے, اور نیکیوں کا تذکرہ کیا کرنا ہے, اس کو گھٹانا ہے, اور نیکیوں کو کیا کرنا ہے, بڑھانا ہے. اور اللہ کریم کی رحمت سے جو ہے وہ لو لگانے کے لیے اپنے دل کو بس کاسا بنانا ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. پروگرام اپنے اختتام کی جانب جا رہا ہے. خالد بھائی, اللہ کریم ہمیں بھی اور ہماری آل اولاد کو بھی رجب شریف کی برکتیں عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ,
مصطفیٰ خیر الورا گو سرور ہر دو سرا گو اپنے اچھوں کا تصدق اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدو کو بھی نبھاؤ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ از تو فیل غوث اعظم گنج بخش فیض اعظم صدقہ امام اعظم صدقہ امام اعظم دور ہو سب ہی کے رنجو غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ ہم ہوگی بے شرم و بدگئے ہم ہوگی قانے گیا گو کیوں رضا مشکل سے ڈری گے کیوں رضا مشکل سے ڈری گے جب نبی مشکل کشا گو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام